بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر و نظر میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے آئی ایم ایف فنڈ، چین کا پاکستان سے متعلق بڑا فیصلہ۔ وہ کیا فیصلہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی سے پی ٹی آئی سے کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کس سے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں جن کو پارٹی سے نکالنے جا رہا ہے کپتان، اس پر ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں۔ انتہائی معتبر ذرائع جو ہیں ان کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے چند ہفتے پہلے۔ ان کا کہنا ہے کہ بالواسطہ طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کپتان نے ایک پیغام پہنچایا، اور اس پیغام میں یہ کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی سے غنڈہ گرد عناصر، آتش زدگی کرنے والے اور 9 مئی کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جس قسم کا یقین چاہتے ہیں آپ لوگ، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی سے نکالنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا بالواسطہ طور پر کپتان نے۔ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آگے سے جواب دیا کہ پہلے آپ جو ہے وہ اعتراف کریں اس بات کا، 9 مئی کے منصوبہ بندی کی ذمہ داری کو قبول کریں اور پھر اس پر آپ معذرت کریں، تو پھر جا کر جو ہے وہ اگلی بات ہوگی۔ اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے، ویسے میری تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ میں نے پہلا لیڈر دیکھا ہے عمران خان جو اپنا سارا کچھ کیا کرایا جو ہے وہ اپنے پارٹی ورکروں اور اپنے پارٹی رہنماؤں کے اوپر ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈر جو ہیں، پارٹیوں کی قیادتیں جو ہیں وہ جیلوں میں گئی، ان پر بڑے سخت مقدمات بنے، اور ان کے ورکرز اور ان کی جو بی کلاس رہنما ہے، سیکنڈ کیٹیگری کے جو رہنما ہے، ان کے اوپر بھی مقدمات بنے، اور ان کو یہ آفریں بھی ہم نے دیکھا کہ ملی کہ آپ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ تو اس میں سے کبھی کوئی بن جاتا تھا، لیکن زیادہ تر نے اس بات سے انکار کیا، انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے بھی انکار کیا، اور یہاں تک قیادت کو بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ یہ آپ کی منصوبہ بندی نہیں ہے، آپ اس سے جو ہے وہ باہر آ جائیں، اور آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ فلاں اپنے پارٹی لیڈر پہ ڈال دیں، فلاں اپنے پارٹی رہنما کے اوپر ڈال دیں، یا فلاں اپنے ورکر کے اوپر ڈال دیں۔ تو اس سے قبل کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے، قیادت نے جو ہے وہ ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم، بلکہ جو کچھ انہوں نے منصوبہ بندی نہیں بھی کی، انہوں نے خود اس بات کو اپنے اوپر لیا کہ یہ ہمارا کیا دھرا ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، کپتان کہہ رہا ہے کہ یہ میں ذمہ داری جو ہے وہ اس کی قبول نہیں کرتا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنہوں نے کیا ہے ان کو میں پارٹی سے نکال دوں گا، اور یہ جتنی آتش زدگی ہوئی، جتنی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جتنے حساس عمارتوں کے اوپر حملے ہوئے، اس سب کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کو میں نکال دوں گا، اور 9 مئی کے اندر جتنے لوگ ملوث ہیں ان سب کو میں پارٹی سے نکال دوں گا، اور ان کی میں مذمت کرتا ہوں، اور باقاعدہ باہر آ کر بھی میں مذمت کروں گا، اور ان کو سزائیں دلوانے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ کیا دھرا کسی کا اور نام کسی کے اوپر چلا جائے، کھاتے کسی میں پڑ جائے، اور یہ لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ لیڈر کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری قبول کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کریں اور پھر آپ بعد میں اپنے ورکر کے اوپر ڈال دیں۔ وہ غریب بیچارے کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اس غریب کو اس بات کی سزا دی جائے گی کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو لیڈر مانتا ہے، اب آپ اس کے اوپر قتل کر کے تو آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے کہ اس نے کیا ہے۔ یہ تو جگیرداروں میں ہم نے دیکھا تھا، چودھریوں میں، وڈیروں میں ہم نے دیکھا تھا، سرداروں میں، ملکوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بندہ مارتے ہیں، بعد میں ان کا کوئی کمین جو ہے وہ اپنے اوپر الزام لے لیتا ہے، پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے، جیل میں چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے جو جگیردار وڈیرا چودھری ہوتا ہے وہ ان کے گھر والوں کا وہ روکھی سوکھی روٹی، دال وغیرہ ان کو سال کی دے دیتے ہیں کہ جی لو کھاؤ پیو اور مرو، وہ تمہارا آدمی جو ہے وہ ہمارا خاص بندہ ہے، ہمارا بڑا، پھر تھوڑی بہت ظاہری بات ہے چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارا سار بڑا فخر سے بلند کر دیا، پورے قبیلے کو، برادری کو بڑا فخر ہے۔ تو اسی قسم کا ذہن جو ہے وہ کپتان صاحب آپ کا سامنے آیا ہے۔ یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے
یہ ایسی بات تو مطلب مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر کسی پارٹی کا لیڈر ہوں تو میں ایسی بات کیوں کروں. میں تو کہوں ٹھیک ہے میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور میں اس بات کے لیے اگر سمجھ چکا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے تو پھر میں ذمہ داری قبول کروں گا اور میں معافی مانگوں گا. اور جو میرے ورکر مجھ سے محبت کرنے والے ہیں بیچارے وہ خام خواہ ایسی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا سزاؤں میں یا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, گرفتار نہیں ہوئے, گرفتاری کے ڈر سے وہ اپنے گھر والوں سے مل نہیں پا رہے, ان کی زندگی جو جیرن بنی ہوئی ہے اس میں کمی واقعہ کروں, اس کو ختم کروں اس ساری صورتحال کو, اور ان کو کہوں کہ آئیں آپ اپنے گھروں میں واپس رہیں, اور ذمہ داری قبول کر کے میں معافی مانگوں اور کہوں کہ پاکستان کے لیے میں آگے بڑھنے کے لیے, آگے چلنے کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی بات آپ کریں تاکہ آپ پر بھی جو ہے وہ آسانی ہو اور آپ بھی جیل سے باہر آ سکے, اور آپ کے کارکن جو ہیں بیچارے در بدر ہو رہے ہیں جو آپ سے محبت کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں. اب تو میں غلطی ہی کہوں گا کیونکہ یہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کی آ رہی ہیں اور جس قسم کے پیغام آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کہ آپ اور آپ کی بیگم بشرا بی بی جو ہیں وہ باہر آ جائیں تو ورکروں پہ سارا ملبہ ڈال دیا جائے, تو اب میں یہی کہوں گا کہ وہ غلطی کر بیٹھے آپ سے محبت کرنے کی. تو خان صاحب کو خیال کریں, ایسی باتیں نہ کیا کریں, آپ ذمہ داری قبول کریں, بڑا ہونے کا مظاہرہ کریں. جب آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگیں اور یہ چھوڑیں ساری ضد کو, اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں, اپنے ورکر کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. اب بات کرتے ہیں IMF فنڈ اور پاکستان سے متعلق چین کے بڑے فیصلے کی کہ چین نے بڑا فیصلہ کیا لیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں وہ اس وقت واشنگٹن کے دورے پر ہیں, امریکہ کے دورے پر ہیں. وہاں پہ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ واشنگٹن DC میں بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں. ان میں ایک ملاقات انہوں نے چینی ہم منصب لان فوان سے کی ہے. یہ ملاقات بہت ہی مثبت پیش رفت کی حامل ہے اور یہ بہت مثبت ملاقات رہی ہے. اس میں ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ چین کی طرف سے سامنے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. جی ہاں, چین نے پاکستان کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے. IMF میں موجودہ جو بیل آؤٹ پیکج جس پہ اپلائی کیا ہے پاکستان نے, اس حوالے سے چین نے اپنی یقین دہانی کرائی ہے. لان فوان ملاقات میں بہت ساری چیزیں زیر غور آئیں, بہت سارے امور پر بات ہوئی جس میں جو ہے وہ پاکستان میں چینی انجینئرز کے اوپر ہونے والے حملے پہ بھی بات ہوئی, جس میں محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے جو ہے وہ اس پہ مذمت بھی کی, اور اس کے علاوہ جو ہے موجودہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو چینی اس ٹائم موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے مزید اس پر انہیں بریفنگ دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے پاکستان کے ساتھ جو چین کے مشترکہ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بات ہوئی. لیکن دو اہم چیزیں, ایک تو IMF میں پاکستان بیل آؤٹ پیکج کے لیے جو گیا ہے اس حوالے سے بات ہوئی, تو اس پر جو ہے چینی ہم منصب لان فوان نے جو ہے محمد اورنگزیب پاکستانی وزیر خزانہ کو جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم حمایت کا یقین دلاتے ہیں آپ کو. اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ IMF کے اندر چائنا کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی اہم اہمیت کی حامل ہے. یہ تو ایک تو چائنا جو ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہے اور بڑا اہم ممبر ہے. ایگزیکٹو بورڈ جو ہوتا ہے یہی سارے فیصلے کرتا ہے IMF کے, اور یہ ایک ہفتے میں کئی بار یہ میٹنگ کرتا ہے اور یہی چلاتا ہے, سارے معاملات دیکھتا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس کا بڑا اہم رول ہے. ایسے ملک جو ترقی پذیر ہیں جن کی معیشتیں جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی, ان کے اوپر کام کرتے ہوئے جب چائنا نے ان کی معیشتوں کو بہتری کی طرف لے کر آئے, اس میں پوری دنیا نے جو ہے وہ چائنا کے کردار کو سراہا, اور اس کی وجہ سے IMF کے اندر بہت اہمیت جو ہے چائنا کی ہوئی, اور IMF کے فنڈز میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے IMF کے اندر چائنا کو بہت اہم کردار دیا گیا اور بہت سراہا گیا اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا, اور بڑی اہم پوسٹوں پہ جو ہے وہ چائنا کو بطور ممبر رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے چائنا کی بڑی اہمیت ہے. اور چائنا کی اس یقین دہانی کے اوپر کہ پاکستان کی وہ حمایت کرے گا موجودہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس حوالے سے, تو وہ جو سازشیں
پاکستان کے اندر سے جاری تھیں، مختلف بیانات دے کر. کبھی کے پی کے وزیر خزانہ جو ہیں، صوبائی وزیر خزانہ، ان کے اسٹیٹمنٹ آتی تھیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہ کرے. کبھی جیل سے جو ہے وہ ایک پارٹی کے رہنما، اب آپ سے کیا بات ڈکی چھپی ہے، ظاہری بات ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کے پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے وہ اپنے آرٹیکل بھیجے بیرون ملک مختلف میڈیا ہاؤسز کو کہ اور وہ پرنٹ بھی ہوئے، شائع بھی ہوئے، جس میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے درخواست کی گئی، آئی ایم ایف کو منع کیا گیا کہ وہ پاکستان سے مذاکرات نہ کریں. پھر اس حوالے سے امریکن سینیٹرز کی لابی، آسٹریلین سینیٹرز کی لابی جو ہے وہ بھی ہائر کی گئیں کہ وہ بھی لابنگ کرے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کرے اور پاکستان کو جو ہے وہ فنڈ کی فراہمی نہ کرے، تاکہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا روایتی حریف جو ہے انڈیا، اس کی جو آئی ایم ایف کے اندر لابی موجود ہے وہ بہت سرگرم رہی کہ پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ نہ مل سکے. تو اس بیل آؤٹ پیکج کو پاکستان کو اگر ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی مشکلات میں کمی ہوگی، پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا، حکومت سٹیبل چل سکے گی. تاہم ہمارا روایتی حریف بھارت جو ہے، ان کی جو وہاں پہ لابی ہے جس کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں وہاں پہ ایک خاتون، انہوں نے بہت کوشش کی آئی ایم ایف کے لوگوں کے اندر یہ لابنگ کی کہ پاکستان کا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آئندہ ایام میں جو ہے آئندہ صورتحال جو ہوگی بہت خطرناک ہوگی، سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا، دہشت گردی کے حملے جو ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک بڑھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان پر حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ایئر بیسز پر حملے ہو رہے ہیں. جیسا کہ بی ایل اے نے، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں کوئٹہ میں وہ بلوچستان میں کیا، اور پھر انہوں نے کراچی میں بھی، پھر بشام کی بھی جو چینی انجینئرز کے اوپر حملہ تھا اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کی. اس طرح بی ایل اے کافی ایکٹیو ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ بی ایل اے جو ہے وہ کس کے کہنے پہ ایکٹیو ہے. آپ تو بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں، نہ صرف مداخلت کرتے ہیں بلکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو قتل بھی کرواتے ہیں. کینیڈا میں بھی وہ قتل کروا چکے ہیں، امریکہ میں بھی کروا چکے ہیں، برطانیہ میں بھی کروا چکے ہیں، پاکستان میں بھی 20 افراد کا انہوں نے خود اعتراف کیا ہے. تو بی ایل اے کو بھی ایکٹیو، ظاہری بات ہے وہ یہ قتل کس سے کرواتے ہیں، یہ بی ایل اے کے تھرو جیسی تنظیموں سے کرواتے ہیں. بی ایل اے جو تنظیم ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری 2-3 تنظیمیں خاص طور پہ ایکٹیو ہیں، تو ان سے وہ یہ کام لیتے ہیں اور ان کو فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. اور بی ایل اے جو ہے وہ انڈین سپورٹ کی جانے والی، انڈیا کی حمایت سے، انڈیا کی سپورٹ سے چلنے والی ایک تنظیم ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کام کرواتے ہیں. خیر، ہم اپنے آتے ہیں کہ دوسری پیش رفت بڑی کیا ہوئی. دوسری پیش رفت اس ملاقات میں جو چینی ہم منصب لان فوان سے کی پاکستانی وزیر خزانہ نے، اس میں یہ ہوئی کہ فیز 1 جو ہے سی پیک کا کمپلیٹ ہے، اور فیز 2 کے اوپر بات ہوئی. اور فیز 2 کے اوپر جو تیزی لائی جا رہی ہے کام میں، اور جس تیزی سے اس کو حل فیز 2 کے اوپر کام کرنے کے لیے چیزیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے لان فوان جو ہے انہوں نے بڑا سراہا ہے حکومت کو، اور تمام ادارے جو ہیں اور جن کا رول ہے، تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں پاکستان کے، ان کو بہت انہوں نے سراہا ہے کہ، اور کہا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت مثبت پیش رفت ہے. اور ہم جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ پاکستان فیز 2 کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے پاکستان اور چائنا کے مستقبل کے لیے. یہ دونوں ملکوں کے مستقبل اور ترقی کے لیے یہ بہت اچھی اور مثبت پیش رفت ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور چائنا جو ہے وہ ایک دفعہ اس نے پھر ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا دوست ہے، اور وہ ہمیشہ دوست رہے گا، اور پاکستان بھی ہمیشہ چائنا کو قابل قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، اور پاکستان چائنا کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کھڑا رہے گا. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.